غضب خدا کا کہ ایک شخص، یہاں تو ایک عورت کا ذکر ہوا ہے اس واقعے میں، اس شخص نے تو 48 سے زیادہ عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، قبروں میں گھس کر اس نے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، اور پھر جن کو پھر عرض کروں گا کہ جن کو عذاب قبر پر یا قبر کے اندر مردے کی حالت پر یقین نہیں ہے، جو روشن خیال اور اعتدال پسند ہیں، وہ ریاض کے اس بیان کو بھی ذرا سامنے رکھیں۔ یہاں کئی پہلو ہیں اس کے اسٹیٹمنٹ میں تو ہر پہلو سے جائزہ لیتا ہوں۔ اس اسٹیٹمنٹ کو بھی سامنے رکھیں کہ اس نے کہا کہ جب میں ایک اور عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے قبر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں سے ایک ایسی تیز روشنی نکلی اور اس کا چہرہ اتنا روشن ہوا کہ میں گھبرا کر اس قبر سے باہر نکل آیا۔ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی ایک جسم کو علامت بنا کر کسی کو سزا دے سکتا ہے یا کسی کو ڈرا سکتا ہے، کسی بھی ایک جسم کو علامت بنا کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 47 جسم تھے وہ سب گناہ گار تھے، جی نہیں، ان کے ساتھ تو ظلم ہو گیا، لیکن کسی ایک جسم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علامت بنایا اور علامت بنا کر اس شخص کو ڈرایا، اس کو احساس تو نہیں کہوں گا کیونکہ احساس تو اسے نہیں ہوا، اس کا چہرہ اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اسے احساس نہیں ہے، لیکن اسے بتایا کہ اب اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ایک بہت بڑا اور دردناک عذاب تیرا منتظر ہے۔ اور یہ اس کے ذریعے سے ہم تک خبر پہنچائی ہے، اس کے ذریعے سے خبر ہم تک پہنچی ہے، یہ اس کو نہیں دی گئی ہے خبر، یہ عذاب قبر کے منکروں تک خبر پہنچائی ہے، یہ قبر کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہیں ان سے جو انکار کرتے ہیں ان تک خبر پہنچائی گئی ہے کہ میرے بندوں کو اکیلا مت سمجھو، جن کی حفاظت کا ذمہ، جن کے اجساد کی حفاظت کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے، ان کے تو کفن بھی میلے نہیں ہوتے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو واقعات پاکستان میں پے در پہ پیش آ رہے ہیں، آج اس موضوع پر ہماری یہ خواہش تھی کہ بہت عرصے سے کہ ہم گفتگو کریں، لیکن ظاہر ہے کہ عالم اور عالم شروع نہیں ہوا تھا اور یہ 2 مہینے کا وقفہ بیچ میں آیا ہوا تھا، لیکن آج اس موضوع پر جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلامک پرسپیکٹیو ہے، جو اسلامی نقطہ نگاہ ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں، لیکن اس سے پہلے میں آج کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج کا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب دینے کے بعد آپ عمرے کا ٹکٹ جیت سکیں گے۔ کل ہم نے جو سوال کیا تھا، پہلے میں اس کا جواب بھی بتا دوں آپ کو، اور جن صاحبہ نے آج عمرے کا ٹکٹ جیتا ہے ان کا نام بھی بتا دوں۔ کل ہم نے سوال کیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا یا نہیں؟ صحیح جواب ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن یہ حصہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر نہیں لیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ شدید بیمار تھیں، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، اپنی بیوی کی تیمارداری کریں۔ بڑا اہم، یہ بھی ایک، اس پر بھی بڑا ایک پروگرام ہو سکتا ہے ناظرین کرام، بڑی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اپنی بیویوں کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی چہیتے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ رقیہ کی دیکھ بھال کریں، اور جنگ بدر کا حصہ آپ کو ضرور دیا جائے گا، یعنی لڑائی کا جو حصہ ہے، جو ثواب کا حصہ ہے، جو اجر کا حصہ ہے، جو بدری صحابہ کی فضیلتیں ہیں، وہ ضرور آپ کو ملیں گی۔ تو ناظرین کرام، صحیح جواب ہے کہ حصہ نہیں لیا تھا، اور بہت سارے جوابات ہمیں موصول ہوئے، کوئی تقریباً 6000 کے قریب درست جوابات موصول ہوئے، جن میں سے قرآن اندازی کے بعد لاہور کی نبیلہ طارق نے عمرے کا ٹکٹ جیتا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو نبیلہ طارق صاحبہ، اور چونکہ آپ نے جیتا ہے تو آپ کے محرم کے لیے بھی ایک اور ٹکٹ دیا جائے گا تاکہ آپ دونوں عمرے کی ادائیگی کو یقینی بنا سکیں۔ آج کا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ جنت البقیع تو مدینہ منورہ میں واقع ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ جنت المالا کہاں واقع ہے۔ جنت البقیع تو مدینہ منورہ میں واقع ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ جنت المالا کہاں واقع ہے۔ اور صحیح جواب دینے کے لیے AAA لکھنے کے بعد اسپیس دے کر وہ جگہ کا نام آپ نے لکھنا ہے، اور 4646 پر سینڈ کر دیجئے، نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ آپ ٹویٹر پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں @عامر لیاقت، ٹویٹر @عامر لیاقت، اس پر بھی ہم آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیلی فون کالز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ
اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کے سربراہ، مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین، اور ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مدیر جامعہ دارالخیر، ایک بہت علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، مفتی اسفندیار خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں مفتی محمد عثمان یار خان صاحب۔ لیکن پہلے ایک وقفہ ناظرین کرام، معاملہ بہت سنگین ہے، سیریس ایشو ہے، اور اب تک جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں ہم نے اس معاملے کی سنگینی پر تو بات کی ہے، جو کہ یقینی طور پر کی جانی چاہیے، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے، ایسے لوگوں کو سزا کیا دینی چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں قانون کی بات نہیں کر رہا، اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔